لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ العظیم۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لے، بو بکر سے آئینے عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمان پہ بہت تنگ ہو گئی، دور فاروقی کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے محروم کر دیا ہم کو نگاہ نے، عثمان سے زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے خیرات جا کے لا۔ معزز ناظرین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی رحیم اور کریم ذات ہے، اور ایسی رحیم اور کریم ذات ہے کہ باری تعالی نے مجھے اور آپ کو مختصر یہ کہ حضرت انسان کو اپنی بے بہا نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو احسانات اور جو انعامات انسان پر کیے ہوئے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ انسان اگر چاہے تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ لگائے، اگر اللہ ہمیں ایمان کی دولت نہ دیتا تو ہم بے ایمان ہوتے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ نہ دیتا تو ہم پاگل ہوتے۔ اسی طرح بولنے کے لیے قوت گویائی نہ دیتا تو گونگے ہوتے، قوت سماعت نہ دیتا تو بہرے ہوتے، قوت بصارت نہ دیتا تو اندھے ہوتے۔ اگر جتنی زیادہ غور و فکر کریں گے اتنی زیادہ نعمتیں اللہ کی ہمارے سامنے آتی جائیں گی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں غور و فکر کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی سے معلوم کرے کہ یا اللہ، آپ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں دی ہے، کبھی آپ نے یہ احسان نہیں جتایا کہ میں نے تم پر اتنی نعمتیں لٹا رکھی ہیں۔ قوت سماعت دی، اللہ فرماتے کوئی احسان نہیں کیا۔ قوت بصارت دی، اللہ فرماتے کوئی احسان نہیں کیا۔ اسی طریقے سے سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، اللہ فرماتے میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ پھر ایک جگہ اللہ مخاطب ہوتے ہیں مؤمنین سے اور تحقیق کا صیغہ لگا کر فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تحقیق ہے اس بات کی کہ ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا کہ ان کے درمیان جو ہے اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد احسان نہیں جتایا، ایک نعمت ایسی دی کہ دینے والے کو بھی مزہ آیا، جن کو دی گئی انہوں نے بھی مزہ لیا، اور قیامت تک آنے والا ہر فرد اس مزے سے بہرہ ہوگا۔ یہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا احسان میرا تم پر یہ ہے کہ میں نے اپنا لاڈلا رسول تمہارے درمیان بھیج دیا ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اس پر امت کو کس قدر شکر گزاری کرنی چاہیے۔ پھر امت کو جو ہے کام پر لگا دیا کہ تمہاری کامیابی، تمہارے دعوے کھوکھلے ہوں گے جب تک کہ تم اطاعت رسول پر نہیں آؤ گے۔ آج دنیا بھر کے اندر ہر کلمہ پڑھنے والا اس بات کا دعوے دار ہے کہ اسے اپنے رب اللہ سے محبت ہے۔ ایسا کون مسلمان ہے کہ جو اللہ سے محبت کا دم نہیں بھرتا؟ پوری دنیا کے اندر کسی بھی کونے میں مسلمان کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، ہر ایک کی یہ صدا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فرما برداری کس کی کرنی ہے؟
میرے پیارے رسول کی فرما برداری کرنی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم مجھ سے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میری یعنی محمد کی اطاعت کرو۔ یہ نقطہ بھی بڑا عجیب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بھئی اگر باپ اپنے بچے کو مخاطب کرے تو کیا کہتا ہے کہ بیٹا میری یہ بات مان اگر تجھے مجھ سے محبت ہے۔ ماں کہتی ہے مجھ سے محبت ہے تو میری مان، استاذ کہتا ہے میرا ادب ہے میری مان، ہے نا؟ لیکن یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ سے محبت ہے تو میرے نبی کی اطاعت کرو۔ معنی کیا ہے؟ کیوں یہ حکم دیا گیا؟ یہاں سوچے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کو نہ میری آنکھوں نے دیکھا نہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا، نہ میری آنکھ میں اور آپ کی آنکھ میں وہ طاقت ہے کہ اللہ کی ذات کا دیدار کر سکے، لیکن رسول اللہ وہ ذات ہے جس نے اللہ کا دیدار بھی کیا ہے اور اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے ہیں۔ جب اللہ کا دیدار بھی ہوا، ہم کلام بھی ہوئے، بات کو سمجھنا رسول کے لیے آسان ہوا۔ بات کو سمجھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، نمبر ایک یا تو بات کرنے والے کو سن لیا جائے، یا نمبر دو بات کرنے والے کو دیکھ لیا جائے۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں، میں ابھی آپ کو یہ اشارہ کروں کہ مجھے پانی کی حاجت ہے، زبان سے نہ کہوں، صرف اشارہ کروں کہ پانی کی ضرورت ہے، میں نے کہا نہیں ہے، اشارہ کیا، آپ سمجھ جائیں گے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا بات کو سمجھنے کے دو طریقے، یا تو بات کرنے والے کو دیکھا جائے یا بات کرنے والے کو سنا جائے۔ اللہ وہ ذات جس کو نہ ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہم نے اس کو سنا ہے، رسول اللہ وہ ذات جس نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے لیے آسان ہوا اللہ کی بات کو سننا اور سمجھنا۔ اللہ کے نبی نے ان باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی کی اتباع لازمی کیوں کی گئی؟ جب تک اللہ کے نبی کی اتباع نہیں ہوگی تب تک اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ رسول کی اطاعت یہ در حقیقت اللہ کی فرما برداری کے لیے ہے۔ یہ میں نے بہت چھوٹا سا نکتہ اور بہت بڑی باریکی کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک لفظ ہے فاتبعونی، اس کی وضاحت کر کے انشاءاللہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یہ اتباع کا لفظ کہاں سے آیا؟ عربی لغت کھنگال کر دیکھے۔ اتباع یہ لفظ طبیعن سے مشتق ہے۔ طبیعہ کسے کہتے ہیں؟ گائے کا وہ بچھڑا جو اتنا چھوٹا ہو کہ جب اس کی ماں گائے وہ آگے جا رہی ہو تو بچہ پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ بچہ یہ نہ پوچھتا ہو کہ ماں کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، بس بچہ یہ کرتا ہے کہ ماں جس طرف ہے بچہ اس کے پیچھے پیچھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سڑک پر کوئی گائے روڈ کراس کر رہی ہو، پیچھے چھوٹا بچہ ہو، طبیعہ ہو، جس کو عربی میں طبیعہ کہتے ہیں، جب وہ بچہ پیچھے سے روڈ کراس کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری ماں گزر رہی ہے، گاڑی آ رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، نہیں دیکھتا، وہ بس اتباع کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اتباع کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی حکم فرما دے، جب کوئی بات نبی کی ذات سے نکل کر تم تک آ جائے تو تم نے اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے۔ معنی کیا ہے کہ نبی جی نے یہ حکم کیوں دیا، اس پر آپ کو توجہ نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم کیا دیا، بس آپ کو یہ دیکھنا ہے۔ جیسے طبیعہ بچھڑے کا کام ہوتا ہے نا کہ ماں کدھر جا رہی ہے صرف یہ دیکھتا ہے، کیوں جا رہی ہے یہ نہیں دیکھتا ہے۔ لہٰذا امتی کی ذمہ داری ہے کہ جب ہمارے نبی نے کہہ دیا آپ نے قربانی کرنی ہے تو ہم نے قربانی کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے یہ ہمارا دیکھنے کا کام کوئی نہیں ہے۔ اتباع کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کے اندر نکتہ چینی کریں۔ اتباع کا معنی یہ ہوتا ہے جو حکم مل جائے بسر چشم قبول اس کو کر لینا ہے۔ اب آگے اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو یہ حکم ہم تمام کو ملا ہے اتباع کا۔ یہ فرما برداری کا سب سے اعلیٰ درجے کا انداز ہے کہ بندہ بات کو سنے اور اس کی
فوراً حکم برداری کرے، بالکل اس کے اندر کسی قسم کا چون چرا نہ ہو، نکتہ چینی نہ ہو کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، اتنے سارے جانور ذبح کرانے کی کیا ضرورت ہے، اور کوئی حکم ہو سکتا تھا، صدقہ کیا۔ آج کل ہمارے یہاں بہت بڑا پڑھا لکھا طبقہ ایسا ہے کہ جو اسلامی احکامات میں، اللہ کے احکامات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں عجیب عجیب نکتہ چینی شروع کرنے لگا ہے۔ تو میں ایسے حضرات کو پڑھے لکھے جاہل کہنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ جو اللہ رب العالمین کے احکام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں اپنی عقل کو مداخلت کرے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر عقلوں کا استعمال نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے الحمدللہ اسلام کے ایسے احکامات ہیں جو عقل سے کبھی بھی ماورا نہیں ہوتے، بس صحیح معنی میں عقل کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ جب عقل سلیم بندے کو مل جائے تو اللہ کے احکام ہو، رسول اللہ کی سنتیں ہو، دونوں کے اندر آپ حضرات کو جو ہے ایک یکسوئی نظر آئے گی، ایک سہولت نظر آئے گی، ایک آسانی نظر آئے گی۔ لیکن جب بندہ سوچتا ہی ٹیڑھے دماغ سے تو باتیں ٹیڑھی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اللہ کے حکم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ 100% رسول کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزارے۔ اگر اتباع رسول سے زندگی ہٹی ہوئی ہے، اس کا معنی صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی اپنے آپ سے، اپنے پیارے رسول سے سچی اور پکی محبت کرنے والا بنائے۔ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو سوچ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔